اساتذہ کے سامنے طلبہ امانت ہے، اگر طلبہ کی وہ حفاظت نہیں کرتا، طلبہ کی تربیت نہیں کرتا، صحیح طور پہ پرورش نہیں کرتا، دینی ماحول میں نہیں ڈالتا، وہ استاد نے طلبہ کے ساتھ خیانت کا کام کیا۔ باپ کے سامنے اولاد امانت ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو نماز کا اسے حکم دے، 10 سال کا بچہ ہو جائے اگر نماز چھوڑے تو اس کی پٹائی کرے۔ بیٹا اگر ہماری بات نہیں سنتا ہے تو 1000 شکایتیں کرتے ہیں، پہلے ہم اپنی یہ فکر کر لیں کہ ہم اور میرا بیٹا اللہ کی فکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اگر اللہ کے وہ تابع ہے تو بیٹا ہمارا بھی تابع بن جائے گا، اگر اللہ کا نافرمان بنے گا تو بیٹا ہمارا نافرمان بنے گا ہی بنے گا۔ ہر ایک کے پاس امانتیں ہیں، ان امانتوں کی صحیح طور پہ رعایت کرنا ایک کامل ایمان والے کی علامت ہے، اور اس کے خیانت کرنا، اس کے اندر کمی کرنا، آج ہم مسلمانوں میں اس قدر یہ کمی آ گئی ہے کہ تصور نہیں کر سکتے۔ ڈیوٹی بس گئے، حاضری لگائے، آدھا گھنٹہ تو گزار دیا ایسی فائل کو ادھر ادھر کرنے میں، اور اس کے بعد فوراً ٹائم ہو گیا، واپس آ گئے۔ وہ آدمی گیا، ارے بھائی آج تو ٹائم ہو گیا، کل واپس آئیے گا۔ یہ عام رواج بن چکا۔ یہ سب امانتوں میں خیانت ہے، اب جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ رسول اس سے محبت کرے، یہ وہ اللہ رسول سے محبت کرے، فلیصدق حدیثہ اذا حدث ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت کو ادا کرو، ولیحسن جوار من جاورہ، اور آخری الفاظ حضور نے فرمایا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے پڑوسی تمہارا مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ اگر تمہارا پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تب سمجھو گے کہ اللہ رسول سے تم محبت کرتے ہو۔ لیکن اگر اپنے پڑوسیوں سے تکلیف پہنچاتے ہو، امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ پڑوسی کی دیوار سے اونچی دیوار مت بناؤ، اگر اس کی ہوا رک جاتی ہو، پڑوسی کی ہوا رک جا رہی ہے تو اس کی رضامندی کے بغیر مت بناؤ، یہ بھی اس کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اپنے گھر میں جب کھانا پکاؤ تو شوربہ کو زیادہ بناؤ، اس کے اندر پانی زیادہ ڈال دو تاکہ کچھ شوربہ تم اپنے پڑوسیوں کو پہنچا دو۔ حضور نے فرمایا اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، اپنے ہانڈی کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، مگر یہ کہ تم اس کے یہاں کچھ پہنچا دو۔ جب تمہارے یہاں کچھ کھانا بنے گا تو پڑوسی کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں سے مطالبہ کرتے ہیں، امی ہمیں بھی چاہیے، امی ہمیں بھی چاہیے۔ دیہاتوں میں پہلے رواج تھا کہ ڈھسکم پکتا تھا تو لوگ پہنچا دیا کرتے تھے، اب تو جلانے کے لیے ساس بہو میں اور اپنی گوتنی میں اچھا پکا کر کے کھلاتی ہے۔ کیوں؟ اس کو جلانا ہے۔ اس کو پہلے بناتے پہنچاتے تھے لوگ، لیکن اب تو جلانے کے لیے پکاتے ہیں۔ کہاں ایمان رہا؟ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، تمہارا پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اپنے بچے کا تم پیخانہ اس کے دروازے کے پاس جا کروا دو، کوڑا کرکٹ وہاں جا کے ڈال دو، گندگی ساری پڑوسی کے گھر کے پاس ڈال دو، جو ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ بڑے ایمان والے ہیں، جب اللہ اور اس کا رسول ہی کہتا ہے کہ تمہارا ایمان ہی نہیں۔ ایمان مکمل اسی وقت ہوگا جب تک کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو مکمل طور پہ ادا نہیں کریں۔ قرآن پاک نے بھی پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا،
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے مجھے اتنی تاکید فرمائی پڑوسیوں کے بارے میں کہ ایسا لگتا تھا کہ وراثت میں اس کو شامل کر دیں گے. اتنا حضور جبرائیل امین نے کہا کہ پڑوسی کو حقوق ادا کرنا ہے، پڑوسی کو حقوق ادا کرنا ہے. ایسا لگتا تھا جس طرح بیٹا وراثت پہ شامل ہے، بیٹی وراثت پہ شامل ہے، بہنیں وراثت پہ شامل ہے، بھائی وراثت پہ شامل ہے، اسی طرح سے ایسا لگتا تھا کہ پڑوسی کو بھی وراثت پہ شامل کر دیں. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. جب تک کہ ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.